الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ الحمدللہ صراط مستقیم کورس برائے مرد حضرات، سبق نمبر آج 15 ہے۔ نمبر 1، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ قرآن کی آیت ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ سورہ احزاب کی آیت ہے، پارہ نمبر 22، آیت نمبر 40۔ اس کا ترجمہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن رسول ہیں اللہ کے، اور مہر سب نبیوں پر، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، تمام نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ فائدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے نبیوں کے سلسلے پر مہر لگ گئی، اب کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کا عقیدہ رکھنا واجب اور ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، آپ کے بعد دنیا میں اور کوئی نیا نبی اور نیا رسول دنیا میں نہیں آئے گا۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت تشریف لائیں گے اور آپ ہی کے شریعت پر عمل کریں گے۔ حدیث شریف، عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ ابو داؤد شریف کتاب الفتن کی روایت ہے۔ ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ قرآن کی آیت سے اور حدیث سے واضح اور صاف بات معلوم ہو گئی کہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ عقائد، ختم نبوت۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عالم دنیا میں کسی بھی قسم کی جدید نئی نبوت کے جاری رکھنے کا عقیدہ رکھنا یہ کفر ہے۔ مسائل و احکام۔ نماز کے واجبات۔ نمبر 1، اللہ اکبر کے ساتھ نماز کو شروع کرنا۔ نمبر 3، فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں کو قرأت کے لیے مخصوص کرنا۔ نمبر 3، فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھنا، قرأت کرنا۔ نمبر 4، قوما کرنا یعنی کھڑا ہونا۔ نمبر 5، جلسہ کرنا یعنی دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا۔ نمبر 6، فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا، یہ بھی واجب ہے۔ نمبر 7، سورہ فاتحہ کو باقی قرأت سے پہلے پڑھنا۔ نمبر 8، تعدیل ارکان کرنا۔ تعدیل ارکان یعنی رکوع، سجدہ وغیرہ کو اچھی طرح اطمینان سے ادا کرنا۔ نمبر 9، قید اولا کرنا یعنی پہلی مرتبہ 2 رکعت کے بعد اتحیات میں بیٹھنا، اسے قید اولا کہتے ہیں۔ نمبر 10، دونوں قیدوں میں اتحیات پڑھنا۔ نمبر 11، دونوں طرف سلام پھیرنا۔ نمبر 12، وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت کے لیے اللہ اکبر کہنا، یہ بھی واجب ہے۔ نمبر 13، قنوت کی جگہ میں کوئی دعا پڑھنا۔ اگر دعائے قنوت یاد نہ ہو تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھ سکتے ہیں، تو اس سے پہلے جلد سے جلد دعائے قنوت سیکھ لیں۔ نمبر 14، عیدین میں زائد تکبیریں کہنا۔ نمبر 15، نماز میں آیت سجدے کی تلاوت کر لینے سے سجدہ کرنا، یہ بھی واجب ہے۔ نمبر 16، جب نماز میں سجدہ سہو واجب ہو جائے تو سجدہ سہو کرنا۔ نمبر 17، فرض اور واجب میں امام کی اطاعت کرنا۔ نمبر 18، جن نمازوں میں جہراً قرأت کی جاتی ہے یعنی زور سے پڑھا جاتا ہے، ان نمازوں میں جہراً یعنی زور سے پڑھنا، اور جن نمازوں میں سراً آہستہ قرأت کی جاتی ہے ان میں آہستہ پڑھنا، یہ بھی واجب ہے۔ تو یہ نماز کے کل 18 واجبات ہیں۔ واجب کے چھوٹنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ نماز لوٹانا ضروری ہے۔ اگر سجدہ سہو کر لیں تو نماز ہو جاتی ہے۔ مسنون دعا، کپڑے پہننے کی دعا۔ اللہم لک الحمد انت کسونیہ اسألک خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ۔ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اس کا ترجمہ، اے اللہ تیرے لیے سب تعریفیں ہیں، تو نے مجھے پہنایا، میں تجھ سے اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں، اور جس کے لیے بنایا اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اور پناہ پکڑتا ہوں تیرے سوا اس کے اور جس کے لیے بنایا گیا اس کے شر سے۔
بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو یہ بہت ہی قیمتی اور اہم مضمون ہیں، باتیں ہیں، یہ قرآن کی آیت اور ایک حدیث، اور اسی طرح ایک عقیدہ اور ایک مسئلہ اور ایک دعا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سننے کی، سمجھنے کی اور دوسروں کو پہنچانے کی اور عمل کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔